فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید انور حسین ابن امیر حسین زیدی کی روح کو ایصال فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات ارشاد کریں۔ ایک ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس ہے، اور ماشاءاللہ مجمع میں مجمع علماء بھی موجود ہیں۔ اس شہر کے بزرگ عالم دین جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا اسد رضا صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کے فرزند ماشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حسینی صاحب تشریف فرمائے، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا امیر حیدر صاحب زیدی تشریف فرمائے، برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا فصیح حیدر صاحب تشریف فرمائیں، اور ہمارے اس شہر کے ایک انتہائی اہم، میں ان کو ایک آئیکونک شخصیت سمجھتا ہوں، ایک علامتی شخصیت، جناب حضرت مولانا مفتی ذوالفقار علی صاحب قاسمی، پروردگار انہیں اور یہ تمام علماء جو تشریف فرمائے۔ میری مشکل یہ ہے کہ اکثر علماء کے چہرے میرے نگاہوں میں ہیں، مگر ان کے اسماء گرامی مجھے اس وقت ان اسماء کا استحضار نہیں ہے۔ بہرحال پروردگار ان تمام علماء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور افراد ملت کو، افراد قوم کو یہ توفیق کرامت فرمائے کہ ان علماء کے وجود سے استفادہ کر سکیں۔ ایصال ثواب کا عنوان بہت معنی خیز عنوان ہے،
خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی تہذیب سے وابستہ ہیں جس تہذیب سے وابستہ افراد کی زندگیوں میں اگر گلوبل سطح پر دیکھیں تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس نہ ہو رہی ہو۔ اور اس کے معنی یہ ہیں، ایک بہت بڑی بحث کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہمارا رشتہ آخرت سے برقرار نہ ہو۔ ایصال ثواب کے کیا معنی ہیں؟ ایصال ثواب کے معنی یہی ہے نا کہ جو اس دنیا کو، دار دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت میں پہنچ گئے، ان تک ہم کچھ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، روحانی معنوی۔ خود یہ کتنی بڑی ایک معنوی قدر و قیمت رکھنے والی بات ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جانے والے کی خدمت میں اخروی ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ بھئی یہ دنیاوی ہدیہ تو نہیں ہے۔ مجلس عزا یا تلاوت قرآن، ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر ائمہ اطہار، ذکر اولیاء اللہ، یہ دنیاوی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بسانے والوں کی خدمت میں ہم اخروی ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ کتنی قیمتی تہذیب ہے یہ، اور یہ تہذیب عطا کس نے کی؟ ظاہر ہے کہ اگر حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے ہماری نسبت نہ ہوتی، ان سے ہمارا رشتہ نہ ہوتا، اس مکتب سے تعلق نہ ہوتا، تو ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے اتنا مضبوط رشتہ نہیں قائم ہو سکتا تھا۔ یہ بہت غور طلب بات ہے، بہت غور طلب عنوان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے رشتہ برقرار رہے۔ قرآن مجید از اول تا آخر یہی دعوت لے کر آیا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مقام ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، یاد رکھیے گا یہ۔ اب بزرگوں سے میں کیا عرض کروں، لیکن جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، ان سے خصوصی طور پر عرض کر رہا ہوں، کتنی ہی دنیاوی مشغولیت کیوں نہ ہو، مگر روزانہ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ وقت ضرور نکال لیا کیجیے۔ کسی بھی شعبے میں ہوں آپ، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں۔ اب یہ مرحلہ کہہ کر میں نے وہ استثناء جو پہلے کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ زندگی کے کسی شعبے میں ہوں، کسی مرحلے میں ہوں، چند آیتیں قرآن مجید کی پڑھنے کے لیے روزانہ تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیا کیجیے۔ چند آیتیں پڑھ سکیں، چند آیتیں پڑھ لیجئے، چند صفحے پڑھ سکیں، چند صفحے پڑھ لیجئے، چند سورے پڑھ سکیں، چند سورے پڑھ لیجئے۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سورہ الحمد سب کو یاد ہے، سورہ اخلاص سب کو یاد ہے۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ تعقیب نماز میں بیٹھ کر پھر سے ایک بار الحمد، 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے،
اور کسی معصوم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیجئے، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیجئے۔ جب یہ ہدیہ پیش کریں گے قربتاً اللہ نیت کے ساتھ، تو ساتھ میں وصیت پیغمبر پر عمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وابستہ رہنا ہے نا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اب میں یہی سوال کر کے ٹھہر جاؤں تو بہت سے مختلف جواب دیں گے لوگ۔ سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا نماز پڑھنا سب سے بڑا فریضہ ہے، کوئی کہے گا روزہ رکھنا سب سے بڑا فریضہ ہے، کوئی کہے گا کہ حج کو جانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مبلغ علم اور اپنی اپنی سطح فکری کے مطابق جواب دے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک فقرے میں تمام چیزیں سموئی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم وصیت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہیں۔ وصیت مصطفیٰ میں سب شامل ہے، پورا دین وصیت مصطفیٰ میں شامل ہے۔ سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ وصیت مصطفیٰ پہ عمل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک جملہ جو ہے بہت سے سوالات کا جواب ہے۔ جوانان عزیز، جوانان عزیز، بزرگان محترم، ہمارے عہد کے دانشور، روشن فکر، سوچنے والے لوگ جو مختلف سوالات کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے چلے جائیں، ایک ہی جواب دوں گا۔ اگر وہ یہ سوال کریں کہ اس دنیا میں بعد پیغمبر ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے، ہم کہیں گے کہ وصیت مصطفیٰ پر عمل۔ اگر وہ یہ پوچھیں کہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے، میں کہوں گا وصیت مصطفیٰ پر عمل۔ اگر وہ پوچھیں کہ دنیا کے مشکلات سے چھوٹنے کا اور سرفراز ہونے کا اس دنیا میں نسخہ کیا ہے، میں کہوں گا مصطفیٰ کی وصیت پر عمل۔ کوئی پوچھے کہ آخرت میں سرفرازی کا فارمولہ اور نسخہ کیا ہے، میں کہوں گا مصطفیٰ کی وصیت پر عمل۔ آپ سوالات بڑھاتے چلے جائیے، ایک ہی جواب ہے۔ اس دنیا میں سرفراز ہونا ہو تو سرکار رسالت مآب کی وصیت پر عمل، اس دنیا میں سرفراز ہونا ہو تو سرکار رسالت مآب کی وصیت پر عمل۔ زندگی کو کامیاب بنانا ہو کسی بھی جہت سے، کسی بھی جہت سے، تو ایک مجمل اور مکمل جواب یہی ہے۔ جو اہل علم ہیں اور زبان کی نزاکتوں سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، مجمل ہوتے ہوئے مکمل جواب یہ ہے کہ وصیت مصطفیٰ پر عمل۔ تو قرآن مجید سے وابستہ رہیں اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اہل بیت کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اہل بیت کے ہاتھ پر بیعت کر کے قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ یاد رکھیے، بیعت کا سلسلہ میں تو جعلی سمجھتا ہوں، ایسا نہیں کہ بیعت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ایک جملہ ہے، پہلے کہہ چکا ہوں ممبروں پر، پھر عرض کر رہا ہوں۔ عموماً ہمارے ممبروں کے پاس اور ممبروں کے ساتھ ایک علم ہوتا ہے، اور اس علم پہ ایک پنجابی ہوتا ہے علامتی طور پر۔ میں کہتا ہوں کہ آج دست معصوم ظاہر میں نہیں ہے ہمارے سامنے، تو اس علم کو تھام کے حق کی بیعت کرو۔ علامتی بیعت ہوتی ہے۔ بہت سے کام ہم لوگ زندگی میں علامتی کرتے ہیں نا، لیکن ان علامتی کاموں کی ایک معنویت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے۔ وہ ہمارے باطن میں پوشیدہ بہت سے اسرار کی غمازی بھی کرتے ہیں اور ہمارے باطن پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ علامتی ہوتے ہیں۔
ایسے اعمال، ایسے امور علامتی ہوتے ہیں، لیکن باطن کے غماز بھی ہوتے ہیں، باطن پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم تھام کر بیعت کریں حق کی، علم تھام کر بیعت کریں حسین کی۔ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، اکثر دانشور حضرات بھی اور شعراء بھی ادبا بھی یہ باتیں کہتے رہتے ہیں، اور ایک پرانا فارسی شعر بھی ہے، غالباً اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے اور الفاظ ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ نہیں رہے، بکھر نہیں رہے، تو وہ شعر یہ تھا کہ یک حسینی نیست کو گردد شہید ورنہ بسیارند در عالم یزید۔ ایک حسین نہیں ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ آج دنیا میں ایک حسین کی ذات نہیں ہے کہ وہ شہید ہو چکے، ورنہ دنیا میں تو بہت سے یزید ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں یزیدوں کی کثرت سے گھبرائیں نہیں، یزید کتنے ہی ہوں سب کے سب زائل ہونے والے ہیں، یزید کتنے ہی ہوں سب کے سب شکست کھانے والے ہیں، یزید کتنے ہی ہوں سب کے سب مٹ جانے والے ہیں، اور حسین تو وہ حقیقت ہے جو لازوال ہے۔ حسین وہ حقیقت ہے جو لازوال ہے، حسین وہ حقیقت ہے جو لازوال ہے، حسین وہ ہیں جو زندہ جاوید ہیں، اور جب وہ زندہ جاوید ہیں تو ہم آج بھی حسین کی بیعت میں ہیں۔ بات بیعت کی آ گئی تو میں نے اپنا ہی ایک مطلع آج سنایا تھا جناب مولانا فصیح حیدر صاحب کو، لیکن اب وہ مربوط ہو گیا ہے تو عرض کر کے آگے بڑھوں۔ اس فقیر کا عقیدہ بھی یہی ہے، مسلک بھی یہی ہے، ظاہر بھی یہی ہے اور باطن بھی یہی ہے۔ میں سیاسی حضرات سے بھی یہی مطلع سنا کر بہت سی باتیں کر لیتا ہوں کہ ہم نے تو عالم انسانیت کو ٹکڑوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیا، زمین کو بھی بانٹ دیا، انسانیت کو بھی تقسیم کر دیا، لیکن اس فقیر کا مسلک یہ ہے کہ میں ملک خدا کا شہری ہوں، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، مانگے نہ کوئی ظالم بیعت انکار بھی ہے مشہور میرا۔ مانگے نہ کوئی ظالم بیعت انکار بھی ہے مشہور میرا، تو میں آج بھی بیعت حسین علیہ السلام میں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر حق پسند، ہر حق پرست، ہر حق جو سرکار سید الشہداء کی بیعت میں رہے۔ اب بعض حضرات کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے ایک چھوٹا سا جملہ لے لیا، وہ کتنا ہی معنی خیز ہو، کتنا ہی مربوط ہو، لیکن اسے جب سیاق و سباق سے کاٹ کے آپ وہ جملہ تنہا پیش کریں گے تو ہزاروں اعتراض ہو سکتے ہیں۔ تو خود اپنے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب امام حسین تو تیسرے امام ہیں، اس کے بعد پورا اور امامت کا سلسلہ ہے، تو آپ امام حسین ہی کی بیعت پر ٹھہر کیوں گئے؟ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ بھئی سطح فکری ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے نا، کیا کیا دنیا میں ذہانتیں نہیں ہوتی اور کیا کیا ذہنیتیں نہیں ہوتی۔
تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو بس اس کے لیے بھی یہ چیز وضاحت طلب نہ تھی، مگر مجبوراً وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حسین کی بیعت کے معنی ہیں صرف حسین کی بیعت نہیں، حسین کی بیعت کے معنی ہے مصطفیٰ کی بیعت۔ وہ مشہور حدیث دلیل موجود ہے، حسین منی وانا من حسین۔ تو اگر میں رسول کے دور میں ہوتا اور رسول کی زبان سے مدح حسین سنتا تو میں کہتا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر حسین کی بیعت کروں گا۔ اور آقا حسین کی خدمت میں پہنچ کے کہتا آقا ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پر رسول کی بیعت کروں گا۔ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کے معنی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت، حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے علی کے ہاتھ پہ بیعت، حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کے دست مبارک پہ بیعت، آقا حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے امام زین العابدین کی بیعت، امام باقر علیہ السلام کی بیعت، یہ سلسلہ چلے گا۔ امام حسین ہی کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں، اور ان معصومین کے ہاتھوں پہ بیعت کے معنی ہے خدا کی بیعت۔ یہ علماء ہیں تشریف فرمائے آپ۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فتح میں نہیں ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اے رسول جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یا آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تو دست مصطفیٰ پہ بیعت کے معنی ہے اللہ کی بیعت۔ دست مصطفیٰ پر اگر پھر دہرانا پڑ رہا ہے یہ جملہ، حالانکہ ذہانتوں کے لیے تکرار بار گزرتی ہے، مگر ذہنیتوں کے لیے تکرار علاج ثابت ہوتی ہے۔ اور تکرار نوجوان بچے کہیں اس لفظ تکرار سے بھی الجھ نہ جائیں۔ دیکھیے تکرار ایک تو یہ ہوتی ہے جو آپ لوگ آپس میں، اب کیا کہوں، جو لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں اسے بھی تکرار کہتے ہیں۔ لفظ تکرار کے اصل معنی لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں، لفظ تکرار کے اصل معنی ہے کسی چیز کو بار بار انجام دینا، کوئی بات بار بار کہی جائے۔ اسی لیے آپ حضرات مسالموں میں، مشاعروں میں، مقاصدوں میں جب کوئی شاعر اچھا شعر پڑھتا ہے تو کہتے ہیں مکرر ارشاد، وہ مکرر اسی تکرار سے نکلا ہے نا۔ تو تکرار کے معنی ہے بار بار دہرانا۔ اگر اس مثال سے بھی کافی نہ ہو تو پھر اسی تکرار کررا، اسی روٹ ورڈ سے ایک لفظ اور آپ کے کانوں میں ہے بیٹھا ہوا، آپ اپنے آقا مولا حضرت حیدر کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں حیدر کرار؟ چونکہ میدان جنگ میں دشمنوں پر، مشرکوں پر، کافروں پر، منافقوں پر بڑھ بڑھ کے بار بڑھ کے حملہ کرنے والا وہ ہے کرار۔ تو بہرحال مکرر کے معنی اور کرار کے معنی اور تکرار کے معنی ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں یہ الفاظ۔ تو تکرار یعنی دہرانا۔ تو مجھے اپنی بات کو دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن پھر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس میں معنویت ہے، یہ صرف خطابت کا حصہ نہیں ہے، ایک اہم پیغام ہے، ایک اہم معنویت ہے کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے ہاتھوں پر بیعت، آپ کی بیعت نہیں خدا کی بیعت ہے، اے پیغمبر آپ کے ہاتھوں پر بیعت، آپ کی بیعت نہیں خدا کے ہاتھوں پہ بیعت ہے۔ اور پیغمبر اب جس کے لیے لفظ منی استعمال کریں، پیغمبر کہیں علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اس کے معنی علی کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہے۔
حسن منی وانا من، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، یعنی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہے۔ رسول کا ارشاد ہے حسین منی وانا من حسین، اس کے معنی ہے کہ حسین کے ہاتھ پر بھی بیعت خدا کی بیعت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ پروردگار مفتی صاحب کو سلامت رکھے، قاسمی صاحب کو ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، لیکن یہ بہت اچھے مفتی ہیں، یہ تمام ارباب فتویٰ کے لیے سرمایہ ناز و افتخار ہیں۔ لیکن کچھ مفتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں کیا عرض کروں، یہ اس طرح کے جملے کہنا میری عادت نہیں ہے، مگر بعض وقت کہنا پڑتا ہے، معاشرہ ذرا سا اس کی زبان بھی ایسی ہو گئی ہے، مفت میں فتویٰ دیتے رہتے ہیں، مفت میں فتوے دیتے رہتے ہیں، ضرورت بے ضرورت، بے کہنے کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، وقت ہے، حکم بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور صحیح بیان کر رہے ہیں یا غلط بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی تک اس مسئلے پہ مفتیان کرام بعض جو ہیں، کرام کا لفظ تو یہاں لانا نہیں چاہیے، بعض مفتیان حضرات ایسے ہیں کہ وہ یزید کے تعلق سے کچھ کہنے پر بہت تأمل کرتے ہیں کہ فتویٰ دیں یا نہ دیں، یزید پہ لعن جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یزید سے برات جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یزید پر لعنت کریں یا نہ کریں، فتویٰ کیا ہے، اس میں بہت اختلاف رہتا ہے۔ میں سادہ سا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، جس حسین کے ہاتھوں پر بیعت خدا کی بیعت ہو، اس حسین سے بیعت طلب کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے۔ جس حسین کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہو، جس حسین کے ہاتھ پر بیعت خدا کی بیعت ہو، اس حسین سے بیعت طلب کرنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا مشرک ہوگا یا کافر، اور قرآن گواہ ہے کہ مشرک کو کافر بھی کہا گیا ہے، کافر کو مشرک بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچ گئی، مجھے اور بہت سی باتیں آپ سے عرض کرنی، بہت دنوں کے بعد مظفر نگر آیا ہوں، اور میں بہت سے ارباب دل کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ یہاں سے بہت سے جوانوں نے، بہت سے بزرگوں نے بار بار مجھے طلب کیا، بار بار دعوت دی، بلایا، میں آ نہیں سکا۔ میں ان تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں، میری مجبوریاں تھیں، معذوریاں تھیں، بیماریاں تھیں، اور ملک میں نہیں تھا۔ اب یہاں سے تو بہت دور رہتا ہوں، اس ملک سے نہیں آ سکا، آپ سب سے معذرت۔ اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو بہت سی باتیں کہنی ہیں۔ اب دیکھیے، مجلس جو ہے، مجلس کی تکنیک، مجلس کی ترکیب بڑی متنوع ہے، اس میں بہت تنوع ہے۔ ویسے تو مجلس کے تعلق سے بھی ایک شعر اپنا عرض کر دوں، 2 مصرے عرض کر دوں۔ لوگ الجھتے ہیں مجلس کیا ہے، مفتی صاحب تو اپنے پورے وجود کے ساتھ لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ مجلس کیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ لیکن میں نے 2 مصروں میں ایک تعریف مجلس کی بیان کی ہے کہ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے۔ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے، یا علی عزا اپنی یا حسین اقامت ہے۔
تو یہ تو ایک شاعرانہ اسلوب میں تعریف ہے مجلس کی، لیکن ہمارے جو بزرگ علماء تھے، قدیم علماء، ان کی جو علماء تھے ان کی مجلسیں اٹھا کے دیکھیں تو جیسے علامہ مفید علیہ الرحمہ، علامہ مفید جن کو ہمارے آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے براہ راست، انہوں نے ان کو مفید کا لقب دیا اور اپنا بھائی کہا، معتمد قرار دیا، وہ علامہ مفید۔ ان کے استاد علامہ صدوق، جنہیں صدوق کا لقب بھی امام وقت نے عطا فرمایا، ان سے علامہ صدوق کے بعد شیخ صدوق کے ایک دوسرے استاد شیخ مفید کے علامہ مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان تمام بزرگ علماء کی علامہ شیخ ابو جعفر طوسی بانی حوزہ علمیہ نجف، ان کے بیٹے جو ان کے بعد حوزہ علمیہ کے زعیم و سربراہ ہوئے، ان تمام بزرگ علماء کی اور تو کتابیں ہیں فقہ میں، اصول میں، حدیث میں، رجال میں، لیکن کچھ کتابیں ہیں جنہیں عمالی یا مجالس کہا جاتا ہے۔ کتابیں موجود ہیں، مجالس یا عنوان مجالس ہے اور یا اس کا عنوان عمالی ہے۔ عمالی یعنی املا کی ہوئی باتیں جو انہوں نے بیان کی اور ان کے شاگردوں نے لکھی۔ اب یہ بھی ایک عمل ہے نا، میں گفتگو کر رہا ہوں، اب کوئی اسے لکھ لے تو وہ عمالی کا مجموعہ ہوگا۔ ان کی کتابیں مجالس اور عمالی کی اٹھا کے دیکھیں تو چونکہ درس سے الگ ہے، درس ہوتا ہے ایک موضوع لیا اور اس کو واضح کیا، مجلس یہ ہے کہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور مختلف تقاضے سامنے ہیں، ایک عالم بیٹھا ہے، ایک شاعر بیٹھا ہے، ایک تاجر بیٹھا ہے، ایک کوئی مسافر بیٹھا ہے، کوئی حاضر ہے، کوئی غریب ہے، مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور مختلف تقاضے اس وقت کے سامنے ہیں، اور خطیب مجلس کو ان تمام حضرات کے اور ان تمام تقاضوں کے لحاظ سے کوئی بات کہنی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیسی پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ تو ان کے یہاں اسلوب یہ تھا کہ آپ کو ایک عنوان پر ایک مجلس میں روایتیں نہیں ملیں گی، حدیثیں نہیں ملیں گی۔ پہلی حدیث معلوم ہوا کہ کوئی فقہی عنوان ہے اس کا، دوسری حدیث ایک ہی مجلس میں فضائل و مناقب سے متعلق ہے، تیسری حدیث کسی فکری اور اعتقادی یا کلامی مسئلے میں ہے، چوتھی حدیث اس میں کسی مصیبت کا تذکرہ ہے، کوئی واقعہ مصائب اہل بیت کا ہے۔ تو انسان سوچے گا کہ ایک مجلس میں ایک تسلسل سے ایک ہی عنوان پر ایک ہی مضمون پر کیوں نہیں حدیثیں موجود ہیں؟ لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک درس نہیں تھا۔ وہ جب فقہ کا درس کہتے تھے تو ایک عنوان ہوتا تھا، اصول کا درس کہتے تھے ایک عنوان ہوتا تھا، کلام کا درس کہتے تھے ایک عنوان ہوتا تھا، لیکن جو عمالی اور یہ مجلسیں ہوتی تھیں اس میں مختلف لوگ ہوتے تھے، مختلف تقاضے ہوتے تھے، ان سب کا لحاظ کرنا ہوتا تھا۔ واضح ہوئی بات؟ اب ہم لوگ عموماً، ہماری ظاہر ہے کہ ہماری کیا حیثیت اور کیا بساط، ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن اب وہ آج کل جو میڈیا ہے اور یوٹیوب ہے اس کے ذریعے سے آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا دلی سے یہاں تو جو بچہ لا رہا تھا مجھے، وہ راستے پر میرے نکتے مجھے سناتا رہا، کہہ کے بتا کے محبت سے
آپ کی میں نے ایک تقریر سنی تھی، آپ نے اس میں یہ کہا تھا. میں نے کہا جی بالکل آپ نے یہ تقریر کی تھی، اور پھر تو انہوں نے درمیان میں خود تقریر نکال کے مجھے دکھا دی کہ یہ سنیے آپ نے کیا کہا تھا. ایک محبت تھی. تو اب تو یہ ہے سلسلہ. تو آپ حضرات میرے اسلوب سے تو واقف ہیں. اکثر میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک اسلوب ہو، اور ایک مجلس میں ایک اسلوب ہو، ایک موضوع کیا 10 مجلسیں ایک عنوان کے ہو جاتی ہیں. مگر اس وقت میں مختلف باتیں عرض کروں گا. کئی باتیں. دیکھیے یہ مظفر نگر ہے، اور اس میں اور اس سے متعلقہ جو قصبے ہیں، سادات کے، اشراف کے، زیدی سادات کے، کاظمی سادات کے، سادات باہرہ کے، ان کی ماضی کی تاریخ بہت روشن اور تابناک ہے. کیا ایک سے ایک گوہر شاہوار ہر میدان میں پیدا کیا آپ نے. علم دین میں، خطابت میں، شاعری میں، اب میں کتنے دنیا کے شعبوں میں، سیاست میں. تاریخ گواہ ہے کہ آپ میں سے وہ 2 شخصیتیں تھیں جو بادشاہ گران کہلاتی تھیں. تاریخ ہے، ہسٹری ہے. میں جوانوں کو، بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو عظمت رفتہ کی کہانیاں ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو سنایا کریں تاکہ یہ بھولنے نہ پائیں. یہ جو بچے بزرگوں کے کارنامے سنتے ہیں تو ان کے لہو میں ایک خاص حرارت اور ارتعاش پیدا ہوتی ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ بھی کچھ کارنامہ انجام دیں. اور جوانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ تاریخ بھی پڑھیں، بزرگوں کی روایتیں بھی سنیں، اور مستقبل کو، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حال چاہے کیسا ہی ہو، جوانان عزیز ایک جملہ یاد رکھنا، تم تبھی کامیاب کہلاؤ گے جب تم اپنے مستقبل کو اپنے ماضی سے بہتر بنا کے دکھاؤ. یہ عزم کرو، یہ عہد کرو کہ مستقبل کو ماضی سے بہتر بنانا ہے. یہ کوئی دیوانے کا خواب نہیں ہے، یہ کوئی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے. سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں. تم نیت کرو، ایمان پیدا کرو، تائید کرنا اس کا کام ہے جس پر ایمان لاؤ. اللہ تائید فرمائے گا، رسول کی تائید و حمایت حاصل رہے گی، ائمہ اہل بیت کی تائید و حمایت حاصل رہے گی، اور پردہ غیب میں بیٹھنے والے سلطان عالم ہستی کی تائید حاصل رہے گی. اس فرش ازا سے یہ حوصلہ لے کے اٹھنا. یہ فرش ازا کس کا فرش ازا ہے؟ یہ فرش ازا جو اس عالم کے زیر سایہ ہے. اس عالم کو دیکھ کر غم کے جذبات ضرور تازہ ہوتے ہیں، اور بے اختیار سینے پہ ہاتھ پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. وہ الگ ایک رخ ہے، مگر یاد رکھنا دوسری تاثیر سے نظر انداز نہ ہونے پائے. آنکھوں سے آنسو برستے رہیں، ہاتھ سینے پر پڑیں، لیکن عزم، ہمت، حوصلہ، وفا، فتح مندی، یہ بھی اسی علم کا درس ہے. یہ بھی اسی علم کا درس ہے. ماتم کریں خوب کریں، گریہ کریں خوب کریں، لیکن ساتھ میں فتح مندی کا حوصلہ رہے. حوصلہ رہے، حوصلہ، ہمت بلند رہے. اور زندگی کے ہر شعبے میں، جس شعبے میں ہمارے بچے رخ کریں،
اس شعبے میں یہ نیت کر کے قدم اٹھانا چاہیے کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ قربتاً اللہ. ہمیں اس جگہ نقش قدم بنانا ہے کہ ہمارے نقش قدم کے آگے پھر کسی اور کا نقش قدم نظر نہ آئے. یہ بے حوصلگی، یہ جناب والا پشمردگی، یہ چہروں پر اداسی، یہ در و دیوار پر اداسی، یہ مجھے پسند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ علماء تشریف فرمائے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. مگر بعض حضرات، سب کو نہیں عرض کر رہا ہوں، بعض حضرات اس طرح سے واعظ کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں کہ انسان شکستہ دل ہو جائے، پشمردہ ہو جائے. تقوی کا درس اس طرح دیتے ہیں، زہد کا درس اس طرح دیتے ہیں کہ جو منفی رجحان رکھتا ہے. زہد ایک حقیقت ہے، تقوی ایک حقیقت ہے، مگر تقوی اور زہد زندگی سے بیزاری کا نام نہیں آئے. تقوی اور زہد زندگی سے بیزاری کا نام نہیں آئے. ایک جملہ یاد رکھیے گا، ایک جملہ یاد رکھیے گا. یہ بہت پرانا جملہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج دہرا رہا ہوں. بھوک سے، افلاس سے، ناداری سے، دشمن کے خوف سے چہرہ زرد ہو جائے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے، یہ خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے، وہ خدا کو پسند ہے، وہ رسول اور امام کو پسند ہے. سب کچھ ہو آپ کے قدموں میں. زہد کے معنی کیا ہیں؟ دست خالی رہنا نہیں. زہد کے معنی یہ ہے کہ خزانہ بھرا ہوا ہے مگر دل میں خزانے کی محبت نہیں، خدا کی محبت. یہ ہے زہد کے معنی. کس نے کہا زہد کے معنی ہے کہ کچھ کمائے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ کس نے کہا؟ یہ دین کی غلط تفسیر ہے، یہ دین کی غلط تفسیر و تعبیر ہے. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جب بیان کی جاتی ہے، یا خود رسول اللہ کی سیرت جب بیان کرتے ہیں، بعض آپ حضرات بھی مسلسل سنتے ہی رہتے ہوں گے. حضور پاک کی سیرت، انبیاء کی سیرت جب بھی بیان ہوتی ہے تو بس ایک رخ، بھوکے رہتے تھے، فاقے سے 3 دن کے فاقے گزر جاتے تھے، فاقے سے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. یعنی جتنے جلسے سیرت کے سنیے، بس یہی ہے کہ حضور نادار تھے، گھر میں فاقہ رہتا تھا، بیویاں بھوکی رہتی تھیں، بیٹی بھوکی رہتی تھی، داماد بھوکا رہتا تھا، بچے بھی لگتے رہتے. انہی روایتوں کو آپ تکرار سے سنتے رہیں گے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ غلط روش ہے تبلیغ کی. قطعاً غلط، حقیقت سے بھی دور ہے یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود نعوذ باللہ مفلس تھے، نہ خود نادار تھے، اور نہ کسی نادار اور مفلس خاندان سے تھے. جس خاندان میں دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کی میزبانی کی روایت ہو، اس خاندان کو مفلس و نادار کہا جا سکتا ہے؟ خاندان بنی ہاشم. خدا کے لوگ ہمیں خاندان پرست کہتے ہیں.
خدا کی قسم اگر خاندان بنی ہاشم میں سرکار رسالت مآب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ ہوئی ہوتی تو ہم کبھی اس خاندان کا نام بھی نہ لیتے. ہم خاندان پرست نہیں ہیں، خدا پرست ہیں. جہاں خدا کا نبی ہے وہ جگہ محترم، جس سلسلے میں خدا کا نبی ہے وہ سلسلہ محترم، جس گھرانے میں خدا کا نبی ہے وہ گھرانہ محترم، جس کے زیر دامان عاطفت پیغمبر پروان چڑھے وہ دامن محترم. بات یہاں تک آ گئی تو ایک پرانا جملہ اپنا عرض کر دوں. حضور کا تذکرہ آ گیا. مولا علی اور حضور دونوں کی سیرت میں ایک عجیب بات ملتی ہے. مولا علی تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ حضور خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے. تو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا. اللہ کے رسول خاتم النبیین امام المرسلین رحمت عالم، حق تو یہ تھا. ظاہری سوچ یہ ہے نا، ظاہری سوچ اپنی سطح سے سوچیں تو ان کو خانہ کعبہ میں پیدا کرنا چاہیے تھا پروردگار کو، لیکن وہ خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. واقعاً میرے نوجوانی کے دور میں یہ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا. خود میں تاریخ پڑھتا رہا، سوچتا رہا ایک واقعے پر، لیکن جب ذہن اس نقطے پہ پہنچا تو اطمینان ہو گیا. اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید کا نام ہے محمد. معلم توحید، لفظ معلم کہہ رہا ہوں، لفظ معلم کہہ رہا ہوں. اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید کا نام ہے محمد، اور اس کائنات کے سب سے بڑے عالم توحید کا نام ہے علی. وہ معلم ہے، یہ عالم. معلم کی شان خود اپنے شاگرد سے برتر ہوتی ہے نا. پیغمبر کی آغوش میں علی پروان چڑھے ہیں تو پیغمبر کی شان ہر اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور وہ معلم توحید ہیں. چونکہ وہ معلم توحید ہیں اس لیے ان کے لیے یہ بات بھی، اتنی سی بات بھی شایان شان نہ تھی کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوں جہاں چاروں طرف 360 بت سجے ہوئے ہوں. معلم توحید جا رہا ہے، اس کی ولادت ہے، وہ کیا ایسی جگہ پیدا ہو سکتا ہے جہاں کوئی بت رکھا ہو؟ ایک بت رکھا ہوتا تب بھی پیدائش وہاں نہ ہوتی پیغمبر کی. یہاں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. چشم مشیت نے غور سے مکے کو دیکھا، کون سا وہ گھر ہے جہاں بت موجود نہیں ہے؟ ارے وہ مکے کے کافر اور مشرک ایسے جسور ہو گئے تھے کہ اللہ کے گھر میں گھس کے بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. کیسا شجاع تھا ابو طالب جس کے گھر میں بت داخل نہ ہو سکا. ایک ہی گھر تھا جہاں کوئی بت نہیں تھا. اب مشیت کا تقاضا ہوا مصطفیٰ وہاں پیدا ہوں، پیغمبر وہاں پیدا ہوئے جہاں کوئی ایک بھی بت نہ تھا، اور علی وہاں پیدا ہوئے کہ جہاں بتوں کا اجماع تھا، اس لیے کہ علی ہی کو بت شکن ہونا تھا. بہرحال یہ تو سیرت کے الگ الگ گوشے ہیں، لیکن جو بات عرض کر رہا تھا وہاں پھر واپس آتا ہوں کہ حضور
نہ خود نادار و مفلس تھے، نہ آپ کا خاندان، نہ ابو طالب نادار و مفلس تھے، نہ ابو طالب کا بیٹا نادار و مفلس تھا. یہ لوگ نادار نہیں تھے، مفلس نہیں تھے، اپنے قد یمین سے اتنا کماتے تھے کہ اس دور میں 40,000 ہزار درہم و دینار زکوٰۃ دیتے تھے. زکوٰۃ واجب ادا کرنے کے بعد بھی جو کچھ کمایا ہوا تھا سب فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود بھوکے رہ جاتے تھے. تو صرف بھوک کا تذکرہ نہ کیجئے، تذکرہ کیجئے تو پھر ان کی سخاوت کا تذکرہ بھی کیجئے. بھوک کا تذکرہ اس طرح نہ کیجئے کہ گویا فقیر تھے، کچھ نہیں تھا تو بھوکے تھے، بلکہ یہ کہیے کہ دے دیا تھا اس لیے بھوکے تھے. یہ کیا اسلوب ہے سیرت بیان کرنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہے سیرت پیغمبر یا سیرت ائمہ بیان کرنے کا؟ نہیں، یہ مفلس نہیں تھے، نادار نہیں تھے. کہیں سے تاریخ کی حقیقتیں ہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں. اور خصوصیت سے میں عرض کروں گا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ حضرت اس وقت کے اپنے دور کے کتنے سرمایہ دار تھے، کتنا سرمایہ تھا آپ کے پاس، کتنی ثروت تھی، کتنے باغات تھے. مدینے میں کتنے باغات تھے، فدق میں کتنے باغات تھے، اور ینبع میں کتنے باغات تھے. ینبع شہر آج بھی موجود ہے نا. یہ روایتیں ہیں امیر المومنین علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے کنویں کھدواتے تھے، چشمے جاری کراتے تھے، کھجور کے باغات لگاتے تھے، اور جب باغ لہلہانے لگتے تھے تو اپنے غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ادھر آؤ، یہ باغ تمہارا ہے. پورا باغ دے کر اور پھر جا کے کوئی بھوکا سو جائے. اس کی سیرت کیسے بیان کی جانی چاہیے؟ اس طرح جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، اس طرح. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور وہ میرے اندر کی تڑپ کے بہت سی باتیں کہنی ہیں، بہت سی. اب تو جو کچھ کہہ دیا میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ذہین ہیں بچے، ذہین ہیں، بات سمجھتے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ آپ کو اس دنیا میں فقیر بن کے نہیں رہنا ہے، نادار بن کے نہیں رہنا ہے. اس تقوی اور زہد کا درس نہ سنیں جو قربتاً اللہ فقیر بننے کا درس دیتا ہو. نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. فقر و فاقے کو دور کریں، مٹائیں. یہ دو چیزیں مٹانے کا عہد کریں. یہ دو علم ہے نا، دو علم تھام کے دو چیزوں کو مٹانے کا عہد کر لیں. ناداری، افلاس، فقر، فاقہ، غریبی، غربت مٹائیں گے اور جہالت مٹائیں گے. کر لیا عہد؟ ابھی دیر ہے، عہد کرنے میں دیر تھوڑی ہوتی. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. اب یہی گھرانہ، میں مشہور ہے کہ آسانی سے مجلس پڑھنے کا وعدہ قبول نہیں کر پاتا ہوں، لیکن جب مجھ سے کہا گیا کہ بھئی جانے والے وہ بزرگوار تھے جنہوں نے خود اور ان کے بچوں نے ایک اسکول بھی قائم کیا ہے، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، صراط مجتبیٰ سلمہ. اب آپ لوگ تو انہیں مولانا صراط مجتبیٰ کہیں گے، میں تو یہی کہوں گا صراط مجتبیٰ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اسکول بھی قائم کیا ہے. ہم نے کہا اچھا کہہ دو، پھر ہم ضرور آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے. اس طرح پلاننگ کریں، اس طرح منصوبہ بنائیں کہ آج جو آپ کا اسکول ہے آنے والے 5-10 برسوں میں ایک یونیورسٹی بن جائے. رسمن نہ ہو اسکول، پوری توجہ کے ساتھ پھر اس اسکول کو بنائیں.
بڑھائیں. آپ کے پاس زمینیں ہیں, آپ کے پاس مین پاور ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کیوں نہیں اس طرح کے بڑے کام کرتے ہیں؟ کس نے ہاتھ روکا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے سامنے. کوئی کچھ بھی کہے, یہ ملک ایسا ہے, وہ ملک ایسا ہے, یہ سیاست ایسی ہے, وہ سیاست ایسی ہے, اور حالات ایسے ہیں اور حالات ویسے ہیں. ایک جواب ہے آپ کے لیے میرے پاس, آپ وہ ہیں کہ آپ خدا رکھتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی مصیبت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ کوئی رکاوٹ کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ یونیورسٹیز قائم کریں, ہاسپٹلز قائم کریں, اور جو بھی کریں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے ساتھ کریں, بڑے اسٹینڈرڈ کے ساتھ. یونیورسٹیز قائم کریں, کالجز قائم کریں, ہاسپٹلز قائم کریں, چیریٹی ہاسپٹلز قائم کریں, چھوٹے اسکول قائم کریں, لیکن جو بھی قائم کریں اسٹینڈرڈ کے ساتھ. اب یہ اسٹینڈرڈ کس نے سکھایا ہے؟ یہ میں تھوڑی عرض کر رہا ہوں, بس اب ایک چھوٹی سی روایت عرض کروں اور اس کے بعد پھر میں چند فقرے مصائب کی گزارش کروں. مدینے میں کسی کا انتقال ہوا, مشہور روایت ہے تمام سنی شیعہ تمام کتابوں میں. حضور کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا. جوانوں, بچوں یاد رکھنا, بزرگ سن رہے ہیں, ہم لوگ یہاں کیا ہو گیا ہے, کام کرنے کا سلیقہ, معاف کیجیے گا, عموماً یہ ہے نا, ہم لوگوں کے پاس سلیقہ نہیں. چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں, ایسے سلیقے سے کرتے ہیں کہ اسے سلیقہ کہا نہیں جا سکتا. کوئی زندگی کا کام, چاہے گھر بنانا ہو, چاہے گھر سجانا ہو, چاہے کوئی بھی کام ہو, عموماً ہم لوگوں کے یہاں کمزوریاں ہیں, بہت کمزوریاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا, بلند صلوات پڑھیے محمد. اس کی قبر تیار کی گئی, حضور خود لحد میں اترے, اور وہ دفن کرنے, قبر میں لٹانے کے بعد پھر ادھر ادھر کچھ اینٹوں سے ایک دیوار بنائی جاتی ہے نا, تاکہ اس پہ پٹرے رکھے جا سکیں اور مٹی ڈالی جا سکے. حضور خود چونکہ اینٹیں چن رہے تھے تو بڑے اطمینان سے ایک ایک اینٹ جمع کے صفائی کے ساتھ. کسی نے کہا یا رسول اللہ, ارے یہ قبر ہے, ابھی تو اس پہ مٹی ڈال دیں گے. تو آپ نے فرمایا دیکھو, جو بھی کام کرو سلیقے سے. میں نے اپنی زبان میں عرض کر دیا, جو بھی کرو, یہ نہیں کہ اسے دیکھے گا کون, کوئی معماری کا فن دکھانا ہے, ارے ابھی تو اس پہ خاک ڈال دی جائے گی, اور وہ اینٹ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے, کج ہے, یا وہ اینٹ کے درمیان کا گارا بہ رہا ہے یا صاف ہے, کیا ہے, کون دیکھنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بھی کرو سلیقے سے کرو. میسج گیا, یاد رہے گا؟ جوانوں, بچوں, یاد رہے گا کس کا میسج ہے؟ بڑے دل میں میرے ایسے نیزے چبھتے ہیں جب لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں ارے دیکھیے مغرب والوں کو کیا سلیقہ ہے, کیا ڈسپلین ہے, جو کام کرتے ہیں کیسے طریقے سے کرتے ہیں, کیسے سلیقے سے کرتے ہیں. یہ انہوں نے سیکھا ہے دہن مبارک مصطفیٰ سے, ورنہ انہیں کیا سلیقہ آتا تھا؟ زندگی کے کسی کام کا سلیقہ نہیں تھا. انہوں نے پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو, قرآن مجید کو غور سے دیکھا, پڑھا, کام کی باتیں اختیار کر لی. آپ نے اس کی طرف سے غفلت برتی. توبہ کریں, استغفار کریں, تجدید عہد کریں, جو کام کرے سلیقے سے کریں, تاکہ خدا خوش ہو, رسول خوش ہوں, محمد اور آل محمد خوش ہوں, امام زمانہ خوش ہوں. بات یہاں تک آ گئی, بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میرے اندر بھی سکت نہیں ہے, بہت کچھ پڑھنے کا دل چاہتا تھا آج, مگر سکت نہیں ہے. عمل کیجئے,
3 فقرے اور عرض کر لوں. سب سے بڑا سرمایہ اس کائنات کا کیا ہے؟ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر میں سوال کروں آپ سے، اہل ایمان، اہل اسلام، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. ایمان. اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان. قرآن پر ایمان. ولایت پر ایمان. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. خود یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں مختلف چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایمان سب سے بڑی دولت ایمان ہے. یہ جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر جان بھی اگر دینی ہو تو ایمان بچانے کے لیے جان دی جا سکتی ہے. جان، ایمان سب سے بڑی دولت ایمان ہے. یہ کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے پاس، یہ رہنی چاہیے. اور اگر یہ ایک دولت ہے آپ کے پاس تو یقین کیجئے کہ دنیا میں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. دوسری چیز، تیزی سے دوسری چیز جو ہونی چاہیے انسان کے پاس. اچھا، ایمان کہیں بازار سے خریدنا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم ایمان خرید کے لائیں. ایمان، اور اس کے بعد دوسری چیز اخلاص. یہ اخلاص کیا ہے؟ خلوص نیت. یعنی جو بھی کریں خدا کی خاطر کریں. اگر ماں باپ کی خدمت میں پیش ہو کر ان کو سلام کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ. اگر اپنی اولاد کو اٹھا کے گود میں پیار کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ. اگر کسی دوست کی مزاج پرسی کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ. اس دور میں تو یہ جو سو کالڈ ویسٹرن کلچر ہے، جو دراصل اب سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کا کی نحوستوں کا پورا ایک کلچر ہے. یہ تو ایک دوست کو دوسرے دوست سے بھی اخلاص سے ملنے کی دعوت نہیں دیتا. یہاں تو نہ مودت کے تقاضے رہ گئے، نہ محبت کے تقاضے رہ گئے، نہ فیملی ویلیوز رہ گئیں. لیکن اس دور میں بھی اگر آپ کو سرفراز رہنا ہے ہر اعتبار سے اور اپنے مستقبل کو ماضی سے زیادہ تابناک اور عظیم بنانا ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی رکھنی ہوں گی کہ ایک دوسرے سے رنجشیں مٹائیں. رنجشوں کو پروان نہ چڑھائیں. اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ وہ رشتہ دار ہے مجھ سے ملنے نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ قرآن مجید میں 3 مقامات پر لعنت کی ہے اللہ نے اس پر جو صلہ رحم کو توڑے. قاطع رحم. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی چیز ہے؟ قطع رحم، عزیزوں رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لینا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ عزیزوں رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ نے اس گناہ کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے. یاد رہیں گی یہ سب باتیں؟ آپ چاہتے تھے کہ میں چند جملے اور ایسے کہوں کہ بس کھڑے ہو کے لڑکے نعرے لگائیں، مگر یہ سب بھی ضروری ہے. صلہ رحم، اور صلہ رحم تو رشتہ داروں سے جہاں خون کا رشتہ ہو، اور جہاں خون کا رشتہ نہیں. ویسے تو روئے زمین پہ کون ہے جس کا ایک دوسرے سے خون کا رشتہ نہیں ہے؟ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. لیکن بہرحال کچھ اب عرفاً یہ ہے کہ ایک گھرانے کے، ایک کنبے کے، ایک خاندان کے، ایک نسل کے لوگ ہیں. تمام انسان ایک دوسرے کو دیکھیں بشاشت سے، محبت سے، مروت سے. ایک دوسرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. یہ لفظ یاد رہے گا، عبادت ہے. اس پر ایک حدیث سن لیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میں گفتگو تمام کرتا ہوں کہ
حضور نے فرمایا، سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جسے توبہ و استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، گناہگار بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے اگر ایک مومن بے لوس، بے غرض، یعنی کوئی غرض نہ ہو، کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو کہ آج جا کے ملاقات کریں گے، کل ان سے کام کی فرمائش کریں گے، ایسا نہ ہو، بے لوس بے غرض کوئی انسان مومن اپنے گھر سے نکلے اور کسی دوسرے مومن کی جا کے صرف احوال پرسی کرے کہ بھائی کیسے ہو، بہت دن سے نظر نہیں آئے، خیریت ہے، قربتاً اللہ، اور اس کے بعد واپس چلا آئے، اس ایک عمل کے نتیجے میں اللہ اس کے تمام گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضور کا ارشاد ہے، ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مسلمان و مومن کیا بے لوس بے غرض صرف جائے اور احوال پرسی کر کے آ جائے کہ بھائی خیریت سے ہو، نظر نہیں آئے، جمعے میں نظر نہیں آئے، نہ جماعت میں نظر نہیں آئے، کہیں اور تقریب میں نظر نہیں آئے، تو دل چاہا کہ تمہاری خیریت پوچھ لیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس ایک عمل کا ثواب یہ ہے کہ تمام گناہ پروردگار اس طرح بخش دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، بس گفتگو تمام۔ پروردگار آپ تمام حضرات، تمام سامعین کے درمیان آداب مودت کو پروان چڑھائے، تہذیب محبت کو قوت عطا فرمائیں، آپ اپنے عمل سے، اپنے رویے سے زندگی کو رونق بخشیں، نسلیں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنے مستقبل کو ماضی سے زیادہ تابناک اور بہتر بنانا ہے، اور اس جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک بڑی شکایت جو معصومین نے کی ہے وہ یہ کہ ہائے اس دنیا نے پیغمبر کے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری نہ کی۔ ابھی میں نے وہ روایت جب پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ آیا تھا ذہن میں، پھر آگے بڑھ گیا کہ حضور جب قبر بنا رہے تھے، حضور قبر بنا رہے تھے اور اینٹیں اس طرح لگا رہے تھے کہ جیسے بڑے سلیقے سے لگا رہے ہوں، اسی وقت جملہ ذہن میں آیا کہ میں اب مجلس میں ربط مصائب دے دوں۔ ربط مصائب دینے کے لیے تو ایک فقرہ کافی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ دوسروں کی قبر بناتے تھے، یا رسول اللہ، کیا رسول کی شان ہے، کیا رسول کی، رسول خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المرسلین، رسول کا یہ اخلاق تھا، یہ تواضع، یہ انکسار۔ ایک مومن، ایک صحابی دنیا سے گزر گیا، اس کی قبر میں اتر گئے، قبر بنا رہے ہیں اور اس طرح بنا رہے ہیں کہ اس میں اینٹیں لگا رہے ہیں۔ ہائے آپ کے نواسے کو قبر نہ ملی۔ قبر ملی تو لیکن 3 دن بعد، یا رسول اللہ، قیامت تک بھی ہم گریہ کرتے رہیں تو حق تعزیت ادا نہ ہوگا۔ اب یہ سوگوار گھرانہ ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا، ماشاءاللہ بیٹے، داماد، بیٹیاں، پورے اعزاء اقربا ساری دنیا سے سمٹ کے آ گئے، اور کس اہتمام سے دفن کیا، لیکن ہم معصومین کی زندگیوں میں تقریباً ہر معصوم کی زندگی میں کچھ مصائب مشترک ہیں، لیکن ہر ایک معصوم کی زندگی کے مصائب سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے حسین کے مصائب۔ کسی ایک واقعے پر بھی سوچنا شروع کرو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ خدا ہی صبر عطا نہ کرے تو اس غم پہ صبر آ نہیں سکتا۔ اگر خدا صبر عطا نہ کرے تو اس غم پہ صبر آ نہیں سکتا، صبر ہو نہیں سکتا۔ حسین ہے، حسین جو حضور کے شانے پہ بیٹھتے تھے،
حسین ہیں حسین، جو سجدے میں بھی حضور کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے، وہ حسین ہیں، میدان کربلا ہے، اور کوئی شقی ہے جو سینہ مبارک حسین بے ادبی کر رہا ہے، اور جب اس نے آقا کے سینے پہ اپنا قدم رکھا ہے تو آقا نے فرمایا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، ارے تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے، اسے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس سینے کو رسول بوسہ دیا کرتے۔ کسی ایک واقعے کو بھی سوچنا شروع کر دیجئے، جی چاہتا ہے کہ خود اپنے جسم و جان کو پارا پارا کر دے انسان۔ حسین کا جس سینہ مبارک کو حضور بوسہ دیتے ہوں، سینے سے لگاتے ہوں، اس سینے پر کوئی شقی قدم رکھتے ہیں۔ اچھا، ارے کیا کیا گوشے عرض کروں، سب آپ کے سنے ہوئے ہیں، مگر حق گریہ بھی تو ادا کرنا ہے نا۔ اس تحریک ازا کو چلنا ہے، جاری رہنا ہے۔ ہماری تو زندگی اسی لیے ہے، ہم پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم آقا حسین کے غم کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں۔ اور اس غم کی تاثیر دیکھیے، مجلس شروع ہونے سے پہلے سوز خان، مرثیہ خان، سلام پڑھنے والے سب ایک ہی واقعات بیان کرتے ہیں، پھر ذاکر آ کے وہی واقعہ بیان کرتا ہے، لیکن جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے آنکھیں خشک نہیں رہ پاتی۔ کیا تاثیر ہے، کیا غم کی تاثیر ہے، کیا حسین کے ایک ایک غم میں کیا المناکی ہے، کیا المناکی ہے۔ سینے کو رسول بوسہ دیتے تھے تو سینے پہ نہ صرف یہ کہ کسی ظالم قاتل شقی نے قدم رکھا، بلکہ سر قلم کرنے کے بعد تاریخ طبری میں یہ جملہ موجود ہے، اس طرح گھوڑے ڈولائے گئے ہیں کہ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے مصائب گزارش کیے جائیں، ایک ایک مصیبت سن کے آپ تڑپ جاتے ہیں۔ بس ایک روایت اور عرض کروں، جس سے رسول جسے بوسہ دیتے تھے اس کو روندا گیا، اور وہ لب و دندان حسین جسے رسول بوسہ دیتے تھے اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا کہ طاغوت وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تشت طلا میں نیچے سر مبارک حسین ہے، اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر دندان حسین سے گستاخیاں کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو کر کہا کہ او یزید، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری امت میں، ہماری قوم میں تہذیب اخوت، تہذیب مودت، تہذیب محبت کو پروان چڑھا۔ پروردگار ہمارے بچوں اور جوانوں کو یہ ہمت، حوصلہ، یہ ویژن، یہ وزڈم عطا فرما کہ یہ اپنے مستقبل کو زیادہ سے زیادہ مستحکم اور تابناک بنا سکیں۔ پروردگار ہمارے گزشتگان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ مرحوم و مغفور سید انور حسین صاحب کی روح کو بلندیاں عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ ان کی یاد میں ایک بڑا تعلیمی ادارہ قائم کر سکیں، انہیں فروغ عطا فرما۔ پروردگار روئے زمین سے فتنہ و فساد کو مٹا دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔